علامہ جب کسی قوم کی تقدیر کو بدلتا ہے تو اسے ایک ایسا رہنما ضرور ملتا ہے جس کی رہنمائی میں قومیں آزاد ہوتی ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کو ایک رہنما علامہ محمد اقبال کی شکل میں ملا جس نے مسلمانوں کی تقدیر ہی بدل کر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے گھر کے باہر کا منظر ہے جس پر ان کی جائے پیدائش سے لے کر اور یہ دو اس کی مکمل تفصیلات اس بورڈ پر بھی آویزہ ہیں۔ جو سیاح جب یہاں پر آتے ہیں تو ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یوں ان کی ہسٹری دیکھنے کے بعد اب ہم اس اقبال منزل کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مزید کیا ہے۔ ہم اس وقت اقبال منزل میں داخل ہوئے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں کہ ان کی حیات زندگی سے ان کا تعلق ہے گجرات سے۔ ان میں سے آفتاب اقبال صاحب اور مراج بیگم ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یہ دوسری مسز ہے۔ ان کا نام ہے مختار بیگم۔ ان کا تعلق ہے انڈیا سے، انڈیا کے شہر لدھیانہ پنجاب کا، وہاں سے۔ ان میں سے اولاد نہیں۔ جھولا بچپن کا، تخت پوشی، الماری، یہ تینوں چیزیں طبقی ہیں انہیں کے دور کی۔ اور یہ جو چیئر ہے یہ بھی طبقی ہیں، یہ جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں یہ بھی تب سے جب سے یہ گھر بنا ہوا ہے۔ 1861 میں یہ گھر بنا تھا، اور یہ اقبال صاحب پیچھے ہے۔ یہ پیدائش کا روم ہے، تخت پوش، بکسا، یہ پنکھا، یہ تینوں چیزیں طبقی ہیں انہیں کے دور کی۔ اور یہ ان کے بڑے بھائی جرمن سے لے کر آئے تھے، عطا محمد صاحب، جنہوں نے یہ گھر بنایا تھا۔ اور یہ اقبال صاحب کی والدہ، ان کا نام ہے امام بیگم، یہ حافظ قرآن تھا۔ اب ہم اوپر کی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ اسی پرانی جو سیڑھیاں اس وقت کی ہیں، اور یہ دیکھیں کہ اسی یہ رہا سر ڈاکٹر صاحب کا۔ اس روم میں ان کی والدہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، اور یہ بیچ میں دیوار تھی، 2 روم تھے۔ جب بچے زیادہ ہو گئے تھے پھر انہوں نے یہ دیوار نکلوا دی تھی تاکہ بچے۔ اس مکان کی دوسری منزل میں مختلف تصاویریں علامہ اقبال کی حیات زندگی سے متعلقہ آویزاں کی گئی ہیں۔ ان تصاویر میں مختلف ان کی حیات زندگی سے اور ان کے مختلف معاملات کے بارے میں ان تصاویر میں آویزاں کیا گیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے DLD کی ڈگری وصول کرتے ہوئے چانسلر اساتذہ کے کے ساتھ گروپ فوٹو بھی اس میں آپ کو نظر آتا ہے۔ ان کی اہلیہ کی تصویر، شجرہ نسب، خاندان کیا تھا، اس کے بارے میں بھی تفصیلات درج ہے۔ علامہ اقبال کے پوتے اپنی والدہ کے ہمراہ، اور ان کی علامہ اقبال کی جامعہ زہرہ کے حوالے سے بھی تصاویر ہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال کی دفتر اور ان کے خاندان کی تصاویریں بھی اس میں آپ کو نظر آئیں گی، جبکہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اساتذہ کے ہمراہ بھی وہ ان تصاویر میں آپ کو نظر آئیں گے۔ نیشنل لندن لیگ کے استقبالیہ کی دعوت میں جب مختلف لوگ آئے تو ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال مکرون روڈ والی کوٹھی میں حیدرآباد دکن کے نوجوانوں کے ہمراہ بھی آپ کو ان تصاویر میں نظر آئیں گے، جبکہ گورنمنٹ کالج اور تمام مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بھی آپ لائبریری کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ اور یہ وہ کتب ہیں جو علامہ اقبال کے استعمال میں رہیں۔ اگر جب ہم ان کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی قیمتی اور نایاب کتابیں بھی موجود ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ اس وقت علامہ محمد اقبال کن کن کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ اب یہ لوگ وہ کہ کتابیں عوام کی پہنچ سے باہر ہیں، لیکن لوگ بیٹھ کر یہاں اپنے اخبارات اور دیگر مطالعے کو جاری رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کے آباء و اجداد کشمیر سے ترک وطن کر کے سیالکوٹ آئے۔ علامہ محمد اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق صاحب نے سیالکوٹ میں یہ ایک منزلہ مکان، ایک ڈیوڑی
اور 2 کوٹھریوں کے ساتھ ایک چھوٹے صحن پر یہ مشتمل مکان 150 روپے کے وز خریدا۔ اس مکان کی ڈیوڑی سے منسلکہ کوٹھری میں علامہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 بروز جمعہ کو ہوئی۔ 1892 میں 2 منزلہ مکان خرید کر اس میں شامل کر لیا گیا۔ کی جانب سے دکانیں بھی مزید اس میں شامل کی گئی۔ 1910 میں علامہ اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے اس مکان کو از نو تعمیر کروایا۔ دوسری منزل میں ایک کمرہ والدہ اقبال کے لیے مخصوص تھا، جن میں وہ بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھی۔ اس عمارت میں ایک مہمان خانہ بھی ہے اور اس مکان کا کل رقبہ 9 مرلے ہے۔ ان کی بلائی منزل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے استعمال کی مختلف چیزیں، جن میں حقہ اور وہ قلم جس سے وہ شعر و شاعری بھی کرتے تھے، ان کمروں میں آویزاں کی گئی ہیں، جو اس بات کی یاد دلاتی ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ ان کمروں میں مختلف بیڈ بھی رکھے گئے ہیں اور جبکہ چیئرز بھی رکھی گئی ہے، جہاں وہ بیٹھ کر آرام کرتے تھے یا اپنی شعر و شاعری کے لیے میز کرسی پر بیٹھ کر وہ کام کرتے تھے۔ ان کے خاندان سے متعلقہ اور باقی دیگر احباب کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں وہ اس تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے دروازہ جو گھر بناتے وقت رکھا گیا تھا وہ یہ ہے، جدھر سے آپ لوگ انٹر ہوئے نا، وہاں پہلے دکانیں تھیں، وہ دکانیں ختم کر کر بعد میں ادھر سے راستہ بنایا گیا تھا، اور وہ دکانیں ان کے والد صاحب چلایا کرتے تھے، اور وہ ایک ٹیلر تھے، اور ٹیلر اس چیز کے لیے پٹھان لوگ برقعے پہن رہے ہیں، ان کی جو کیپس ہیں وہ ٹوپی جالی والے وہ بنایا کرتے تھے، پورا برقع نہیں بس ٹوپی اور جالی یہ 2 چیزیں بناتے تھے۔ اور یہ بقایا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں ایک والے جیری اقبال صاحب، ساتھ ان کے بیٹے ہیں منی۔ آپ ماشاءاللہ پڑوسی ہیں ان کے شروع دن سے ہی، علامہ اقبال صاحب؟ جی جی ماشاءاللہ جی۔ یہ اب جو کی ہو گیا ہے، اچھا، ادھر علامہ اقبال پڑھتے تھے اپنا مولوی میر حسن سے۔ شاہ جی کتنے تھے؟ کالو شاہ اندر ہی ہے؟ ہاں ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ था जी, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਗੂੜੀਆਂ 'ਚ ਵਿਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਮੌਲਵੀ ਮੀਰ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, علامہ اقبال نو جدو سر دا خطاب ملیا نا، جی انہاں کہا میں خطاب سر دا خطاب نہیں لینا۔